یاد رکھیں، لباس اور کپڑے ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہننا چاہیے۔ نہ ایسا لباس اور کپڑے پہنیے جس سے فخر اور نمائش کا اظہار ہو اور دکھاوے کا اظہار ہو، اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بیجا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی حالت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موزوں، باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور ایسا کریں۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دیندار اور دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے کے کپڑے پہنتے ہیں، انہیں دنیا دار سمجھتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن عامی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت؟ حضرت شاذلی نے جواب دیا، بھائی یہ شان و شوکت جو ہے عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے، اور تمہاری یہ جو شکستہ حالت صورت ہے یہ سوال کی صورت ہے، یہ مانگنے کی صورت ہے۔ تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو کہ میرے پاس، ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو اپنی حالت سے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، مجھے کچھ نواز دیجئے۔ تو میرے محترم، دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیوند لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر دینداری کا انحصار ہے۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زر پر لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے۔ مشکات شریف میں کتاب اللباس میں حدیث ہے کہ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے، اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ تو میرے محترم بزرگوں، کپڑوں کی صفائی کا خیال کریں۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ حدیث تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو
خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اور دعوتوں میں اور دوستوں رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بازار جانا ہو تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا ہو تو اکثر لوگ ٹیڑھی ہوئی لنگی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور بعض تو میلے کچیلے کپڑے پہن کے، اور پتہ چلا کہ ایک پیجامہ پہنے ہیں تو ایک پیجامہ اوپر ہے، ایک پیجامہ نیچے ہے، لنگی پہنے ہیں تو آگے کا اٹھا ہوا ہے، پیچھے کا نیچے ہے، بے ڈھنگے طریقے سے نماز پڑھنے چلے آتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے اور لوگوں کے مقابلے میں کہ اس کے بارگاہ میں اس کے سامنے آیا جائے تو اچھے کپڑے پہن کر آیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتا عمدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ نفیس پہناوا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ اسی طرح کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اس حد تک کہ فضول خرچی اور غرور یعنی شیخی پن کی ملاوٹ نہ ہو۔ جس نے دنیا میں نام و نمود کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ مسند احمد کی یہ دونوں روایتیں تھیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اچھے کپڑے پہنے اور پہننے اور اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھلے پھرنا اور بٹن کھول کے ٹہلنا گھومنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا، ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سبھی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا اور جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت اور آرائش اس سے بہتر نہیں کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شخص شیطان ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں میں جوتا ڈالو اور جب جوتے اتارو تو پہلے بایاں پاؤں نکالو۔ اتنی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے، تہذیب دار، اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس آراستہ فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کپڑے پہنے، صاف ستھرے پہنے اور اعتدال کے ساتھ پہنے اور سادگی کے ساتھ پہنے، لیکن گھٹیے اور ایسے کپڑے پہننا کہ آپ صاحب وسعت اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل فرمایا، آپ کو نوازا ہے، اس کے باوجود غریبی جھلکے اور گندا پن اور پھوڑا پن نظر آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ سنور کر رہنا چاہیے۔